السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارے روزے قبول فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین، اور اپنے متقی مومن بندوں میں ہمیں شامل کریں، آمین۔ جب تک اپروو ہوتا ہے ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم آکسیجن انہیل کریں گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ایکسہیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلے تھوڑا ریلیکس ہو جاتے اس سے، ہے نا، اور سانس بھی جلدی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ جب ہم آیا کو پڑھیں گے، آیاز کو پڑھیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوانہ، حمیرہ اور کون گزرا، اور رضوانہ اور حمیرہ ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس گلے نے تھوڑا سا پریشان کیا ہوا، باقی سب خیر ہے، اللہ کا شکر ہے پروردگار کا، روزے بھی اچھے گزر رہے ہیں۔ تو چلے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس خیر سے روزے گزار دے، چند روزے رہ گئے ہیں بس۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ہر تھرسڈے کو پاکستان کے ٹائم کے حساب سے رات 9 بجے ہمارا حفظ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ عامہ پارہ کا حفظ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور سورہ العادیات پر ہیں ہم، اور 3 آیاز لے کے چل رہے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ تفسیر میں نے جیسے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ خود آپ اس کی تفسیر جو ہے کریں، اور بہترین موقع ہے، اور اب تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ دورہ قرآن بھی آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہوں گے، تو اس میں بھی اس کے بارے میں کافی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا جہاں بھی ضرورت ہوگی ایکسپلینیشن کی۔ تو آپ لوگ خود سے ماشاءاللہ اس کی کریں تفسیر، اور کوشش کریں جو لفظی ترجمہ ہے نا اس کو، یہ معنی جو ہیں تو اس کو ضرور آپ اس کو روٹ ورڈز کے ساتھ یاد کریں۔ جب آپ 30 پارہ عامہ پارہ جو آپ تجوید سے پڑھا رہے ہوں، یا آپ اس کے کیا نام ہے اس کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کر رہے ہوں، اور اگر آپ اسے یاد کرتے ہیں ورڈ میننگز جو ہوتی ہیں اس کی، تو ماشاءاللہ 80% قرآن پاک جو ہے وہ آپ لوگوں کو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میری استاد کہتی ہیں، میری استاذہ کہتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس کو اس طرح سے اگر آپ پڑھیں، ابھی زیادہ ہم دور نہیں گئے ہیں، تو بہت آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اور سب کو اس میں شامل کریں، اللہ کا پیغام ہے، لوگوں تک جتنا آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ بنے گا، اور میرے لیے بھی بنے گا۔ اور جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ کل میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بات یا کوئی اچھی بات کسی کو بتائی جاتی ہے، تو اس میں پھر تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی ہیں اس میں آ جاتے، فرشتے آ جاتے ہیں، اس میں جنگل کے جانور، سمندر کے جانور، جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں درخت بھی آ جاتے، پہاڑ، ہر کوئی اس انسان کے لیے دعا کرتا ہے جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے دوسروں تک، ٹھیک ہے؟ تو کیوں نہ پھر ہم ایسا کام کریں کہ صرف ہم نے زبان ہلا کے لوگوں کو بتانا ہی تو ہے کہ بھئی یہاں پہ حفظ کی کلاس ہو رہی ہے، فلاں گروپ میں ہو رہی ہے، آپ اس کو MPFHS بلاگرز یہاں پہ سے اٹینڈ کریں، اور ان سے بھی کہیں کہ باقیوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اور بس اتنی سی التجا ہے کہ جو بھی کلاس ہو کائنڈلی اسے بالکل خالص نیت کے ساتھ آپ لوگ اٹینڈ کریں، کوشش کریں، نیت کر لیں حفظ کرنے کی، کہ اس پہ بہت بڑا اجر ہے قیامت والے دن۔ میں نے بہت ساری احادیث اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائی تھی، اور سیٹرڈے کو بھی مارننگ 10:30 پہ ہماری کلاس ہوتی ہے، وہ بھی سب کو بتائیں۔ وہ بھی بہت زیادہ ضروری کلاس ہے، جس میں بیسک بھی تجوید ہے اور ایڈوانس دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو جو بیسک سیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ایڈوانس سیکھنے والے ہیں ان دونوں کے لیے ایک دن میں، ایک ٹائم میں ماشاءاللہ ایک ہی وقت میں دونوں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مواقع مہیا کر دیے ہیں کہ وہ دونوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یا جو جس
لیول کا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر دعائیں ہیں الحمدللہ جو منگل کی صبح ہوتی ہے، جمعرات اور جمعے والے دن ہوتی ہے 10 بجے، تو اس کو بھی کائنڈلی اٹینڈ کریں. تجوید کے ساتھ ہے دیکھیں، اور الحمدللہ کہ جو اس کو پھر یاد کرے گا تو وہ کم از کم ان حرام غلطیوں سے بچ جائے گا جو بغیر تجوید کے انسان ابھی تک کرتا آ رہا ہے. اور ہم نے بھی بڑی عمر میں آ کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راہ کھولی، کیونکہ ہماری چاہت تھی، ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے. تو عمر کی کوئی قید اللہ نے نہیں رکھی ہے، جیسے اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں نا، کہ جب انسان میری طرف آئے گا توبۃ النصوح کرے گا تو میں اسے بخش دوں گا. تو جتنی جلدی ہو سکے انسان، اللہ کرے ہم سب کو ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولیں اور ہمیں متقی مومن بندوں میں شامل کریں، تاکہ ہم رب کی طرف آئیں، دوڑے دوڑے آئیں، ٹھیک ہے. اور رب نے خود انسان کے لیے دروازہ کھول دیا اس کی طرف دوڑ کر آنے کا، کرونا وائرس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ آ جاؤ میری طرف، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، آ جاؤ میری طرف، ٹھیک ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور کرونا جیسے آئی تھی اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی ختم کر دے جلد از جلد، ٹھیک ہے. تو چلے طریقہ کار وہی ہے، میں ہمیشہ بتاتی ہوں، جیسے میں نے خود حفظ کیا، جہاں سے میں نے 4 سال تجوید کی تعلیم حاصل کی، وہاں پہ لازمی تھا کہ جو عامہ پارہ ہے اس کو حفظ کرنا ضروری تھا. تو میں نے جیسے خود حفظ کیا الحمدللہ میں آپ لوگوں کو اسی طرح حفظ کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے. 3 دفعہ ہم ایک آیت کو 3 دفعہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، پھر 3 دفعہ زبانی پڑھتے ہیں، پھر 3 دفعہ دیکھ کے پڑھتے ہیں. جب دوسری آیت پہ آتے ہیں تو ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، پھر پہلی آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ختم کر کے پھر تیسری کو جب پڑھتے ہیں تو تیسری کو بھی ایسے پڑھتے ہیں، پھر پہلے دوسری تیسری کو اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں. اس طرح حفظ پکا ہو جاتا ہے. میں جیسے کہتی ہوں کہ حفظ ہمیشہ آنکھیں کھول کر کرنا چاہیے، آنکھیں بند کر کے نہیں یاد کرنا، اور نماز میں بھی آنکھیں کھول کر ہی پڑھنا ہے. اور اس سے کیا ہوگا، حفظ آپ کو جلدی یاد ہوگا. جب آپ جو حفظ ابھی 3 آیات آپ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو عشاء کی نماز میں اگر نہیں پڑھی ہوئی تو اس میں دہرا لیں، پھر فجر میں دہرا لیں، پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس طرح تو آپ کا حفظ پکا ہو جائے گا. جتنی سورہ ابھی تک کر لی ہیں اس کو کائنڈلی، کیونکہ میں انالیسس کے ساتھ آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں، تو اسی طرح آپ اس کا انالیسس کیا کریں. اور جو میں زبانی بتاتی ہوں اس میں آپ لوگوں کو وہ لکھ لیا کریں، کیونکہ میں سیٹرڈے مارننگ آپ کو لکھ کے بتا رہی ہوتی ہوں، تو بالکل اس کو فالو کریں آپ، ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کا شوق پیدا کرے، ٹھیک ہے، اللہ کے کلام کا. کیونکہ دنیا کے لیے بڑا کام کر لیا، اب ہم نے تھوڑا آخرت کے لیے کام کرنا. اللہ نے منع نہیں کیا دنیا کے کام سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے لے کر چلو، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کمانی ہے، ٹھیک. چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آمین. ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے. 3 آیات ہم نے کر لی ہیں شروع کی، 3 یہ نیکسٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو پڑھ لوں اور پھر ترجمہ تینوں کا ہم ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں 6 آیات کا، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والے ہیں. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارتے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں. ان فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں. فأثارن به نقعا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے. فوسطن به جمعا، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا اس کا ایک ساتھ، کیونکہ ربط کے ساتھ اچھا ہے کہ ساری اور فرشتوں کا ذکر ہے، یہ ہے نا. آپ لوگ اس کا پڑھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اس کا ترجمہ تفسیر ضرور پڑھیں.
ہر چیز کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا پہلے انالیسس کریں گے, ٹھیک ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, فا باریک پڑھیں گے. حمزہ اور فا جو ہے سامنے کے جو دو دانت ہیں اس کے کنارے جب نچلے ہونٹ کا جو پیٹ ہے وہاں پہ لگیں گے تو فا ادا ہوگا. ایف ایف فا فا, اور اس سے فا نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. باریکی سے یا پھا نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ پے اور ہے جو ہے نا, یعنی پے ہمارے اردو میں جو پے ہوتی ہے اس کو ہم ملا کے پھا وہ پڑھتے ہیں, تو اسے فا فا پڑھنا ہے. دیکھیے گا کہ کوئی اس کو پھا پڑھنے کی کوشش نہ کرے, ٹھیک ہے. کوئی پڑھے تو اس کی کریکشن کر دیں. تو فا فا ایسا اے کہاں سے ادا کریں گے؟ یہ اقص الحلق سے ادا ہوگا. اے کی ساؤنڈ ہوگی, کی ساؤنڈ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا پھر ہے سرنا, سا باریک ہے اور سا کہاں سے ادا ہوگا؟ ٹپ ٹو ٹپ میں نے بتایا تھا, جب زبان کی نوک سامنے کے دو دانت کے کناروں سے لگے گی نرمی کے ساتھ سا ایس ایس ادا ہوگا, ٹھیک ہے. اسے سین یا سا کی آواز نہیں آئے گی, سیٹی نہیں ہے اس کے اندر. پھر را جو ہے سار, میں نے کہا سار نبی ہے, را را, اسے را اس لیے پڑھا ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو را یہاں پہ موٹی ہوگی, ٹھیک ہے. سار نہ کیا ہے, ایک کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی, جبڑا ایک کاؤنٹ کے لیے کھلے گا. پھر ہے بھی, ٹھیک ہے. با کے نیچے زیر ہے, بی کی آواز آئے گی, انگلش لیٹر بی, بے نہیں پڑھیں گے, اسے بہے نہیں پڑھیں گے اور ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. بھی, کیونکہ ہمارے جو زیریں ہیں وہ مجھول ہیں تو اس کو ہم نے معروف طریقے سے پڑھنا ہے. مجھول یعنی جھول نہیں دینا زیروں کو. یہ ہماری جو زیریں ہوتے ہیں یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو زبر اور زیر کے درمیان پڑھتے ہیں, جھول دے دیتے ہیں, تو جھول نہیں دینا ہم نے, مجھول نہیں پڑھنا, معروف پڑھنا ہے. بھی. پھر ہے نقو, نہ باریک ہے, قو موٹی ہے تو نقو نقو, اور یہاں قلقلہ ہوگا موٹا والا. نق آ کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ یہ حمزہ نہیں ہے, عین کی آواز ہے, عین ادا کریں گے نق آ, ٹھیک ہے. نق آ, اور اس کا یہاں پہ ہم اس کو کیا کریں گے, الف مدہ سے بدل جائے گی اس کی آواز, ٹھیک ہے. نق آ مد عوض بن جائے گی, ٹھیک ہے. پھر آگے ہے فا و, فا باریک ہے, وا نہیں پڑھیں گے, وا موٹا نہیں کریں گے. ہمارے جو ہونٹ ہیں وہ ہمارے دانتوں کو ٹچ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, بلکہ فارورڈ فرنٹ میں ہم پش کریں گے, جیسے او کے لیے کرتے ہیں, او کے لیے کرتے ہیں تو گول ہو جائیں گے, کمپلیٹ رولنگ ہوگی یہاں پر, ٹھیک ہے. فا سا سین باریک ہے, مخرج سے ادا ہوگا. اور تو اگین مزید موٹا ہے, قاف موٹا تھا نا تو یہ مزید موٹا ہے, تو اسے خوبصورتی سے موٹائی سے قلقلہ کریں گے. اس سے موٹا قلقلہ جیسے نقع تھا, اس کا یہ صفو 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 صفو, ٹھیک ہے. قلقلہ جو ہے یہ سین باریک ہے, اسے سو کر کے نہیں پڑھیں گے, یہ ہے صفو صفو. نہ فوا صوت, نہ باریک ہے, آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. پھر ہے بھی, ٹھیک ہے. بھی اگین یہاں پہ, اور یہ دونوں اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارے پاس مد صلہ صغرا بنے گی, ٹھیک ہے. جمع, جیم باریک ہے, میم باریک ہے. اچھا جمع نہیں کریں گے کیونکہ یہاں ہم نے قلقلہ کیا تو کوئی سمجھے کہ شاید یہاں بھی ہم نے جمع کرنا ہے, نہیں, یہ حرف قلقلہ نہیں ہے. یہاں ہم نے کیا کرنا ہے, جم دونوں ہونٹوں کے خشک سے آپس میں جوڑیں گے اور پھر جمع کر کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. جمع, اور میم پہ ٹکنا بھی نہیں, کوئی یہ سمجھے کہ غنہ ہے تو اسے لمبا کرنا ہے, نہیں. جمع ایک کاؤنٹ کے لیے اس کے مخرج پہ جانا ہے, ساکن ہے, اور ساکن اپنے سے پہلے متحرک لیٹر کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے. پھر آگے ہے ای کی ساؤنڈ دے گا, حمزہ ہے, حمزہ کو ای کی ساؤنڈ سے اقص الحلق سے اٹھائیں گے, ٹھیک ہے. ان یہاں غنہ کریں گے کیونکہ نون پہ شد آ گئی ہے اور نون جو ہے حرف غنہ ہے, ٹھیک ہے. حرف غنہ مشدد, میم اور نون حرف غنہ ہوتے ہیں, لیکن اگر یہ شد کے ساتھ ہے تو پھر اس سے کہتے ہیں حرف غنہ مشدد. تو اس وقت اس میں اکمل گریڈ کا غنہ کریں گے, فرسٹ گریڈ کا, دا موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ. ان اچھا, نون جو مشدد اس میں پہلا نون ساکن ہے, دوسرا متحرک یعنی زبر کے ساتھ فتحہ ہے اس کے اوپر. اچھا آگے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے حمزۃ الوصل, ٹھیک ہے. یہ آپ کو عربی مصحف میں ملے گی, اردو میں خالی الف کی صورت میں ہوتا ہے, تو آپ کوشش کریں گے عثمانی مصحف لیں, ٹھیک ہے, عربی مصحف لیں, اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. پھر تو یہاں ہم نے کیا کرنا ہے, ایل آئے گا, یہاں پہ لام کا اظہار ہو گیا, اگر اسے الگ سے اٹھائیں گے ایل, ٹھیک ہے. لام جو ہے پڑھی جانے والی لام ہے, اور کیوں ہے, کیونکہ آگے اس کے قمری حرف آ رہا ہے, حمزہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. ان یا ال ان, ٹھیک ہے. ال ای
تو پڑھی جانے والی، کیونکہ یہ حمزہ ہے قمری حرف ہے، اس نے اپنے سے پہلے لام تعریف کو ظاہر کر دیا، لام کی تعریف کی وجہ سے حمزہ پہ زبر آئے گی۔ پھر اگر آپ یہاں دیکھیں نون خالی ہے، اس کا مطلب یہاں کوئی رول بن رہا ہے، اور جب نون ساکن ہمیں نون نظر آئے یا نون ساکن اور تنوین کے بعد ہمارے پاس حرف اخفا، سین حرف اخفا ہے، 15 حرف اخفا ہے، اگر ہمارے پاس حروف حلقی میں سے حمزہ نہ ہو، یعنی حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا نہ ہو، یرملون کے لیٹرز نہ ہو، یا را میم لام واو نون یہ نہ ہو، الف کے ساتھ رول نہیں بنتا کیونکہ وہ خود ساکن ہوتا ہے، اور پھر با نہ ہو، تو ہمارے پاس پھر اگر جو باقی لیٹر بچ جاتے، اگر نہیں کنفرم ہے کہ اگر باقی پھر 15 لیٹر جو بچتے ہیں تو وہ ان میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو وہاں پہ پھر ہم اخفا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اخفا لیٹرز آپ کو فنگر ٹپس پر یاد ہونے چاہیے، اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو پھر آپ نے جو میں نے طریقہ بتایا ہے، حروف حلقی نکال دیں، یرملون نکال دیں، با کا لیٹر نکال دیں، الف نکال دیں، باقی جو بچ گئے تو وہ آپ کے حروف اخفا ہیں۔ جب یہ آئے گا تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جو غلط طریقہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ غنہ کرتے ہیں اور غنہ کر کے پھر سین کے مخرج پہ جاتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم نے جب دیکھنا ہے کہ حرف اخفا آ گیا تو ہم نے رائٹ اوے حرف اخفا سین کے مخرج کے قریب جانے، اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کے قریب جانا ہے، لیکن غنہ ریٹین کرتے ہوئے جانا ہے، کرتے ہوئے غنہ ہم نے ادھر ڈائریکٹ رائٹ اوے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب غنہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اخفا اور نوٹ کو ٹچ نہیں کریں گے، لیکن جو ہی ہمارا اخفا کمپلیٹ ہو جائے گا، کاملہ درجے کا ہوگا، لانگ غنہ ہوگا، کمپلیٹ لانگ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ نہیں ہوگا، کمپلیٹ لانگ غنہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں آواز جو ہے نون میں ہر غنہ مشدد میں 2.5 تک چلی جاتی ہے، اس میں 2 ہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم ادا کر کے پھر ہم نے جو سین ہے اس کو پراپر اس کے مخرج پہ جا کے ادا کریں گے، اس کو پورا حق دیں گے، اور پھر کیونکہ سین کو اب دیکھیں الف صغیرہ کھینچ رہا ہے تو یہاں مد اصلی بن رہے ہے، تو سین، ٹھیک ہے، سین باریکی سے ادا کریں گے، کھینچیں گے اسے، اور نون کے لیے جبڑا کھلے گا۔ اچھا پھر آگے جو ہے لی رب بھی ہے، لے نہیں پڑھیں گے، لی پڑھیں گے، رو موٹی ہے تو رو کیونکہ اس پہ زبر ہے، لی رو، اور آگے با اگر آپ دیکھیں بی انگلش لیٹر بی اور مشدد جماؤں سے پڑھیں گے، لی رب بھی ہی، اور سپلٹس آف سیکنڈ کا پاز دیں گے یہاں پہ کیونکہ اس میں شدہ ہے، ٹھیک ہے، اور لی رب بھی ہی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس اگین مد صلہ صغرا ہے، پھر لکا نود، لکا ایک کاؤنٹ اس کو دیں گے، لکا نہیں کریں گے، لکا نود، لکا نو واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کے لحاظ گول ہوگی، ٹھیک ہے، ہونٹ مکمل رول ہوں گے، اور جب دال پہ آئیں گے یہاں پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے باریک والا، کیونکہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے اس کو ساکن کر دینا پڑھتے ہوئے، شکل یہی رہے گی لیکن ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لکنود ہو جائے گا، قلقلہ باریک ادا کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، پہلی آیت سے لیتے ہیں۔ آپ نے جو پڑھی میں آیا وہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، لیکن جو نئی میں سکھاؤں گی پہلے میں پڑھوں گی پھر وہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایکسپلینیشن کرنا بہت ضروری تھا تاکہ جو سننے والے ہیں، جو انہیں تجوید آتی ہے تو انہیں تو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، جو نئے آنے والے ان کی دلچسپی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ پھر کہیں کہ ہم نے اس کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پورے اس سے سیکھیں، کیونکہ جب آپ کسی کے لیے راستے کھولیں گے، اسے بتائیں گے، تبھی تو پھر وہ اس میں دلچسپی لے گا نا، ان کا شوق بڑھے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 کاؤنٹس کھینچنے، ٹھیک ہے، رحیم، والعادیات ضبحا، دال موٹی نہیں ہے، یہ ضاد موٹی ہے، ٹھیک ہے، ضبحا، اور جب ڈن کر لیں گے اس کے لیے ڈی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، صاد ہے موٹی ہے، سین نہیں ہے، ٹھیک ہے، صبحا، ٹھیک ہے۔ اچھا میرا گلا تھوڑا خراب ہے تو آپ لوگ کائنڈلی تھوڑا وہ اگر آپ کو لگے ایسا تو مجھے بتا دیجیے گا، کوشش کروں گی، زور لگاؤں گی اپنی طرف سے، تو میں کر رہی ہوں۔ گلا خراب ہو تو کچھ چیزیں پہ کلیئر نہیں ہوتی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا چلے آ جائیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا،
فأثر ثر. اچھا را میں تقریر بھی واضح ہوگی کیونکہ یہ زبر کے ساتھ ہے اور اس میں توسط ہے تو آواز تھوڑی سی چلے گی. ٹھیک ہے, انحراف بھی ہے اس کے. 7 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی سب سے زیادہ. ٹھیک ہے. فأثرن به نہ زبر دینی. فأثرن به نقعا. کر لیا آپ لوگوں نے ماشاء اللہ, 2 دفعہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. فأثرن به نقعا. 2 کاؤنٹ اسے کھینچیں گے. ٹھیک ہے. مد صلہ صغرا 2 کاؤنٹ کے لیے ہوتی ہے اس کے, مطلب اس کے اسٹریچنگ. اچھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا میرا مصحف جو ہے یہ کافی پرانا ہے تو نظر تو آ رہا ہے اور ہلکے ہیں اس کے تھوڑے لیٹرز. میں سوچ رہی تھی نیا لوں لیکن اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں پھر چینج ہو جائے تو آپ لوگوں ہو سکتا ہے کوئی اسی میں سے حفظ کر رہا ہو. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. ٹھیک ہے, ہم زبانی پڑھیں گے. فَأَثَرْنَ بِهِ تَرْ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. شاباش ماشاء اللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے, مشکل تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. جو لیٹرز باریک ہے ان کو باریک کرنا ہے, جو موٹے ان کو موٹا کرنا ہے, جو حق ہے اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے, اور جو مزید موٹے ہیں ان کو مزید موٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے, حمزہ نہیں ہے, یہ ہے مت کھینچ رہے اس کو کی بلندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اور آواز مد کے لیے جو الف مدہ ہوتا ہے اس کے لیے آواز ہمیشہ اوپر جاتی ہے. ٹھیک ہے. کم آ رہی آواز. اچھا میں اس کو کوشش کرتی ہوں. اب میں نے آواز یہاں سے اونچی کی, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آواز کم ہے. دوبارہ پڑھتی ہوں. دیکھیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اب دیکھیں آ رہی ہے صحیح. میری آواز تھوڑی بیٹھی ہوئی بھی ہے نا تو اس لیے بھی کوئی گڑبڑ ہو رہی ہوگی. زور تو میں پورا لگا رہی ہوں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اب مجھے بتائے گا کہ آواز صحیح آ رہی ہے. اچھا الحمدللہ, جزاک اللہ خیراً کثیرا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا 9 ٹائمز. ٹھیک ہے. اب ہم واپس اس پہ جائیں گے, سارا پڑھیں گے ربط کے ساتھ اور پھر نیکسٹ آیا پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. قَدْحًا. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. ٹھیک ہے. اس طرح کیا ہوا کہ ہم نے کنیکٹ کر لی ایک آیا کو دوسرے آیا کے ساتھ. ٹھیک ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا.
فو فو فو، ٹھیک ہے. دیکھیں کھلے منہ سے ادا کریں گے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ فا کے لیے جبڑا کھلے گا، پھر واو اگین زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور جب اس کو رول کرتے ہیں نا تو ہمارا جو پیچھے سے زبان کے جو حصہ ہے، جڑ ہے، وہ تھوڑی سی ریز ہو جاتی ہے اور باقی زبان نیچے رہتی ہے فرنٹ سے، اس میں انفتاح ہوتا ہے اور زبر بھی ہے تو کھلے. اور پھر ہم فا و ادا ہوگا، فا و و باریکی سے. پھر سین پہ دیکھیں، پھر جبڑا کھلا ہے اور طا موٹی ہے، تو کھلے منہ کے ساتھ ہم نے یہ قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، مخرج پہ جا کے. فوسط س س س فوسط سط سط، اور موٹا کریں. سط ست نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. سط سط سط. فوسطن به جمعا به جمعا فوسطن به جمعا. اور یہ جو نون ہے نا، اس کو طا کے ساتھ موٹا نہیں کرنا، یا سین جو ہے یہ طا کی وجہ سے موٹا نہیں ہوگا. یوزولی یہ ہوتا ہے جب سینٹر میں کوئی موٹا لیٹر آئے تو فوراً اس کو دیکھتے ہی ہمارے لیٹرز موٹے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کرنا ہم نے، ٹھیک ہے. گھبرا کے اسے یا جو بھی ہے سائیکالوجی، کیونکہ میں تو ایسی کرتی تھی جب اسٹوڈنٹ تھی، میں تو ایسی کرتی، تو یہ ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا. اب 3 دفعہ زبانی کریں گے، ٹھیک ہے. فوسطن به جمعا ٹھیک ہے. 2 کاؤنٹ کی آواز اوپر جائے گی. فوسط فو ف ف ف و فوسط سط سط فوسطن به جمعا. فوسطن به جمعا ٹھیک ہے. کی آواز حمزہ نہیں بننی چاہیے. کی آواز پراپر عین کے مخرج پہ جا کے وہاں سے وسط الحلق سے ہمیں اسے پکڑنا ہے اور مد کھینچے گا اسے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے. ف ف فوسطن به جمعا. اور میم پہ جب جم کہیں گے نا تو 1 کاؤنٹ کے لیے میم کے اوپر ٹکنا ہے آپ نے، تاکہ اس کا جو نیچرل غنہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے اس کی ادائیگی ہو جائے، ٹھیک ہے. اب 3 دفعہ دے کے 6 دفعہ ہو گیا نا. فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا. نہ باریک ہے، سین باریک ہے. یاد رکھیے تو مخفم ہے، اطباق ہے. اطباق کا مطلب ہے کہ جب زبان اوپر تالو سے لپٹ جائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ زبان پیالہ نما بنتی ہے، پیچھے سے زبان کی جڑ ریز ہو جاتی ہے نرم تالو کی طرف، فرنٹ سے مخرج پہ ہوتی ہے، اور جو بیچ کا حصہ ہے جو ڈپ بنتا ہے، تو جو آواز ہمارے ساؤنڈ باکس میں بنی ہوئی ہے، جب وہ جڑ کے پاس سے آ کے ڈپ کے اندر جاتی ہے تو وہ آواز کنفائن ہو جاتی ہے، یعنی قید ہو جاتی. کہاں؟ زبان کے درمیان اور اوپر تالو کے درمیان. اور اس کو جب ہم اوپر کی طرف پھینکتے ہیں آواز کو، ٹھیک ہے، یہاں ڈپ جو بنے اوپر کی طرف، تو وہ ٹکراتی ہے، واپس ایکو بن کے آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر موٹائی پیدا ہوتی ہے. تو یہ پروسیس ہوتا ہے پورا. تو آپ نے پورا کانشیس ہو کے اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو چلیں اب نیکسٹ آیے پہ ہم جا رہے ہیں. تو پہلے اس آیے کو ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنی ہیں اس کو ربط کے ساتھ، تاکہ ہمارا حفظ جو ہے وہ پکا ہو جائے، ٹھیک ہے. والعادیات ضبحا ضب موٹا ہے، ٹھیک ہے. ضبحا ضاد کی آواز سائڈوں سے نکلے گی اور دال کی طرح ہمارے جو سامنے دانت ہے اس کے پیچھے جو مخرج وہاں سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ دال نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. فل منہ میم کے مخرج کو پکڑ کے پیش دیں گے، کھینچیں گے.
فالموريات قدحا حا فالمغيرات صبحا صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا مخرج پہ کھینچیں گے، ٹھیک ہے پراپر. سوری میں کھینچنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آواز میری زیادہ وہ ہو نہیں رہی. آپ کو تو پتہ ہے کہ کتنا کھینچنا ہے 2 کاؤنٹ کے لیے، ٹھیک ہے. جمعا اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے. ان الاکمل بولنا، ٹھیک ہے. ان الانس اس کا مولڈ میں نے بتایا تھا، آپ لوگوں کو سکھایا تھا انگلش میں INS انس، جیسے IN کے انک ہوتا ہے تو انس اس میں ڈال دیں انس اس کو تو بہت خوبصورت اخفاء آپ کا ادا ہوگا، اور طریقہ وہ ہے جو میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. ان الانسان لربه لکنود. نون کا مخرج ٹچ کرنا ہے. یوزولی لوگ رولنگ سے نون شروع کرتے ہیں، نہیں، نون کا مخرج آپ نے ٹچ کرنا ہے، واو اس کو کھینچے گا، ٹھیک ہے. لربه لکنود، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ باریک خوبصورت قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے. لکنود. دوبارہ پڑھتے ہیں. توسط ہے لام میں، لام نون عین میم را جو ہے یہ کون سے لیٹرز ہے؟ توسط ہے، درمیانی آواز چلے گی اس میں، ٹھیک ہے. تو درمیانی آواز ہم نے اس میں چلانی ہے. ان الانسان انسان سان لربه لکنود. ان الانسان لربه لکنود. 3 ٹائمز ہو گیا، اب 3 ٹائمز ہم اسے زبانی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کر لیا آپ لوگوں نے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، ایکسلنٹ، ماشاء اللہ. ان ایلیٹ، ٹھیک ہے. اقص الحلق، دیکھیں فرنٹ سے نہیں ادا کروں گی میں، اے سے نہیں کروں گی، ساؤنڈ سے کروں گی، جو اقص الحلق ہے، ٹھیک ہے. ان الانسان لربه سان کوئی مخرج مس نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. سان لرب نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لربه لکنود. کر لیا ماشاء اللہ، الحمدللہ. کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ان الانسان لربه لکنود. الحمدللہ. ان الانس انسان لربه لکنود. با کے مخرج پہ جائیں گے. ربی لربه لکنود.
اور جو واو مدہ ہے اس کے اندر ہمارا غنہ نہیں ہے، یا ایسے نہیں پڑھیں گے نو، دیکھیں نود، اس میں غنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اکثر مد میں جب ہم مد عارض بناتے ہیں تو اس میں غنہ کرتے ہیں، تو یہ ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں so sorry. ان الانس انسان لربه لکنود۔ اب 3 دفعہ دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ ان الانسان لربه لکنود۔ ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں، پھر ریوائز کر کے پھر ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوری۔ ان الانسان لربه لکنود۔ ہو گیا الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ میں زیادہ سپیڈ تیز تو نہیں تھی نا، میں کوشش کی کہ میں سلو کروں، آپ لوگ ساتھ چلیں میرے۔ چلیں اب ایک دو بس پڑھ کے لاسٹ پہ ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات، یا باریک کو یا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ ایسے کیجیے گا، آپ لوگ جس نے سنانا ہے نا وہ کائنڈلی مجھے کال ضرور کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ خود کال کیجیے گا، ابھی 5 منٹ کے بعد کیجیے گا، تھوڑا سا میں یہاں سے اپنی ٹیبل سے دوسری جگہ جا کے بیٹھوں گی، سیٹ کروں گی سارا سیٹ اپ، تو پھر آپ مجھے کال کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو موقع دے رہی ہوں کہ ہر دفعہ میں نیکی کما لیتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ آج آپ لوگ نیکی کمائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہم سے یہ قبول فرمائے، یہ کوشش، یہ کاوش، اور جنہوں نے ہمیں موقع دیا رب العالمین ان سے بھی یہ قبول فرمائے۔ اچھا، جو طیبہ شیخ ہیں، میں کل بھی بھول گئی تھی، ان کے فادر ان لا کی طبیعت خراب ہے، تو ان کے لیے دعا کریں کہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ رب العالمین کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ان کے لیے اللہ ثانیہ پیدا فرمائے، صحت زندگی عطا فرمائے رب العالمین۔ اور میں کہتی ہوں میری والدہ بھی بہت ضعیف ہیں، یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں صحت دے اور ان سے بہترین عبادت لے اپنی، ٹھیک ہے، اپنی عبادت کے قابل بنائے رب العالمین۔ اللہ اپنے کاموں کو بہتر جانتا ہے، اور جو بھی دعا کرے گا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے۔ سچے دل سے دعا ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے، جتنے بیمار ہیں اس وقت، ہمارے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي وغمي۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔